پوچھتے ہیں کہ ظلم کے سامنے مجرمانہ خاموشی کیا ہوتی ہے، کیسے متعین کریں گے کوئی ظلم ہوا ہے، ہم اگر اس پر خاموش رہے، ہم نے نظر انداز کیا ہے تو ہم بھی گویا ایک طرح سے جرم کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ انسان جب اپنے سامنے کوئی برائی دیکھتا ہے تو اصلاً تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب روکنا یہ استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے، دین کے سارے احکام اسی وقت تک اور اسی لحاظ سے متعلق ہوتے ہیں جب ہمارے اندر ان پر عمل کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ تو اپنی استطاعت کے حد تک برائی کو روکنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اطمینان سے گزر جائے؟ ہاں، البتہ جب یہ محسوس ہو کہ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکے گا یا دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ میدان میں اترے گا تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ خود اسی کو کسی نازک صورتحال سے سابقہ پیش آ جائے گا، تو پھر اسے رستے تلاش کرنے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد حاصل کرے، لوگوں کو متوجہ کرے، اپنی طرف سے پوری صحیح کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی جگہ کسی ظلم میں مبتلا کیا گیا ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ سکیں، ظالم کو روک سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو مسلمانوں کی تہذیب کی بنیاد اس چیز کو بنا دیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ روکنے کے اسی لیے درجات بیان کر دیے گئے ہیں۔ دائرہ اختیار میں تو آدمی کو پوری قوت سے روک دینا چاہیے، لیکن عام حالات میں بھی کسی کی مدد کرنا یا دوسروں کو مدد کے لیے آمادہ کرنا یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ گزر جائیں؟ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر قوت ہے تو ہم اس کو بچانے کی صحیح کریں، اور اگر ہم اتنی قوت نہیں رکھتے تو ایسے ذرائع تلاش کریں جس سے اس کو بچایا جائے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔